اور جو حالات ہیں جنگی حالات میں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں گلوبل اکانومی جو ہے بری طرح سے ہٹ ہوئی ہے، ان میں پاکستان بھی شامل ہے، لیکن اس تمام تر ہم دیکھ رہے ہیں عالمی کشمکش کے دوران مہنگائی کے باوجود بھی اقتصادی دباؤ کے باوجود بھی پاکستان میں جو گاڑیوں کی خریداری ہے اس میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ اور پاکستان آٹو موبائل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے مطابق فروری 2026 میں گاڑیوں کی فروخت میں 41.7% اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور یہ تعداد 17,121 یونٹس تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ سال اسی عرصے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ صرف 12,084 یونٹس فروخت ہوئے تھیں۔ رواں مالی سال کے پہلے 8 مہینوں میں مجموعی طور پر 1,28,489 گاڑیاں فروخت ہوئیں، جو مالی سال ہم دیکھتے ہیں 2025 کے اسی عرصے کے مقابلے میں 43.2% زیادہ ہیں۔ اب 1,300 سی سی اور اس سے زیادہ انجن والی گاڑیاں جو ہیں، جن میں ٹویوٹا ہے 3,102 یونٹس فروخت کر کے برتری حاصل کی ہے، جبکہ متعدد پھر اور بھی برانڈز ہیں، ان کا ایک ایک پوری سیریز ہے، سٹیٹس ہمارے پاس موجود ہیں۔ گفتگو کر لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں۔ موجود ہیں آٹو موبائل ایکسپرٹ مشہود خان۔ تھینک یو سو مچ مشہود فار جوائننگ اس۔ بتائیے گا کیا وجوہات ہیں؟ اس وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی اقتصادی دباؤ ہے، سب جو ہیں اپنے بجٹ کو کٹ کر رہے ہیں، ایسے میں پاکستان میں گاڑیوں کی خریداری جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے پچھلے سال کی نسبت۔ یہ اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے اضافہ ہوا ہے؟ جی السلام علیکم۔ دیکھیے جو صورتحال ہے اس میں اگر ہم موازنہ کر رہے ہیں تو پچھلے 2 سال پہلے جو انڈسٹری تھی وہ 70 سے 80 ہزار کی والیوم پہ چلی گئی تھی 4 ویلرز، وہاں سے اس کا کم بیک ہے۔ مگر پاکستان میں جو آٹو موبائلز کے جو 4 ویلرز ہیں اس کی جو بینچ مارک ہے نا، وہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں وہ 200 پلس ہے۔ ہم نے جب بھی دیکھا ہے کہ 2 لاکھ سے ابو جو ہے نا انڈسٹری کو کے پلیئرز کے لیے اور اس کی پارٹس مینوفیکچر کے لیے بڑے مثبت رہا ہے۔ اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں ریکوری پچھلے سال بھی آپ نے دیکھی ہے، 2025 تھوڑا قدرے بہتر تھا، 2026 جو چل رہا ہے اس میں بڑی امیدیں ہیں کہ انڈسٹری دوبارہ 2 لاکھ کے قریب فیگرز کے پہنچ پائے گی۔ تو یہ پازیٹیو دو بڑی وجوہات ہیں۔ اکنامی میں جو چینجز ہم نے 2-3 سال کی بعد امپروومنٹ دیکھی تھی، وہ ایک چیز تھی کہ آپ کی ڈالر کی اسٹیبلٹی ہے، دوسرا آپ کا انفلیشن آپ کا کنٹرول کیا گیا، تو اس کی وجہ سے انڈسٹریز نے کم بیک کیا ہے۔ مگر آج کے دن اگر ہم کرنٹ سینیریو میں پاکستان کو دیکھیں گے، گلوبل پولیٹیکل جو چینجز آ رہی ہیں اس کی وجہ سے پاکستان ایک اگین انڈسٹری چیلنجز کا شکار ہونے جا رہی ہے۔ ہم نے کووڈ میں دیکھا تھا انڈسٹریز میں آپ کی شپنگ لائن کا ریٹس بڑھ گئے، شپنگ لائنز بند ہو گئی تھی، سملر پوزیشنز کمنگ اپ کہ ہمارے یہاں شپنگ لائنز کی ڈیلے شروع ہو چکا ہے۔ انفلیشن کا امپیکٹ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، لاسٹ ویک بھی آپ نے پیٹرول، کیونکہ آٹو موبائل انڈسٹریز بیس آن دا فیول وہیکلز، میجورٹی آف دا پاکستان جو ہے وہ فیول بیس وہیکلز ہیں، چاہے وہ موٹر سائیکل ہو، چاہے ٹرک ہو یا چاہے بسز ہو۔ اس میں آپ نے 50 روپیز کا جو جمپ لیا ہے لاسٹ ویک، تو یہ ایک پینک ہی انڈسٹریز میں اگین دوبارہ مچ گئی ہے کہ 2-2.5 سال کے بعد انڈسٹریز نے کم بیک کیا۔ آپ نے دیکھا پچھلا مہینہ بھی بڑا اچھا گیا، یہ مہینہ بھی بڑا اچھا گیا ہے۔ مگر انسرٹینٹی اگر ایسی رہے گی، اس میں جو انڈسٹریلسٹ ہیں، چاہے وہ لارج اسکیل ہوں یا میڈیم یا اسمال انٹرپرائزز ہوں، وہ اس انفلیشن کو کا شکار برداشت نہیں کر پائیں گے جیسے انہوں نے کووڈ میں کم بیک کیا تھا۔ اس وقت ویسے ہی ہم بڑی کرائسس کے بعد ہم ایک امپروومنٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا مشہور صاحب، یہ بتائے گا چائنا سے جو گاڑیاں اس وقت آ رہی ہیں اس نے مارکیٹ میں کیا اثر ڈالا ہے؟ جو چائنیز ہم کارز ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس کے کیا اثرات ہیں مارکیٹ پہ؟ دیکھیں وہ سیگمنٹ ایز اے ڈفرنٹ، چائنیز اس پاکستان کی جو آٹو موبائل انڈسٹریز میں آیا ہے وہ ہے ایس یو وی کو اس نے ہٹ کیا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی چائنیز برانڈز پاکستان میں لانچ ہوئے ہیں، انہوں نے میجورٹی ایس یو وی کو ہٹ کیا ہے، اور ایس یو وی سیگمنٹس پہلے ایک او ای ایمز یا 2 او ای ایمز کے پاس اسپیسیفک تھا، تو ایکسپینشن ہوئی ہے اس میں نئے برانڈز کی وجہ سے کنزیومر کو ایک اچھی اپورچونٹی مل رہی ہے کہ وہ کورینز، جاپانیز اور چائنیز جس کی ایس یو ویز کے فیچر اچھے ہوں گے، پرائسز اچھی ہوگی، جس کی اٹریکشن زیادہ اچھا ہے، تو کنزیومر ڈیفینیٹلی اس کی طرف جا رہا ہے، ایک نیا لائے گا۔ اچھا، اس میں سے اس صورتحال میں جو کرنٹ سینیریو ہے، آپ یعنی معاشی صورتحال کی میں بات کر رہی ہوں، جو اس وقت انٹرسٹڈ ہے گاڑیاں خریدنے میں یا اس میں انویسٹ کرنے میں، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ گاڑی خریدتے وقت کس چیز پر سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس وقت جو دیکھیں گاڑی کے 2 قسم کے ہمارے کنزیومر ہوتے ہیں۔ ایک کنزیومر یہ ہے کہ وہ جو کیش میں امیجیٹلی لے لیتا ہے، دوسرا جو ہے ہمارا سب سے بڑا کنزیومر وہ بینک فائنانسنگ کے تھرو آتا ہے۔
وہ بینکنگ کی فیسلٹیز اویل کرتا ہے اور ہمارا وہیکلز انڈسٹریز میں کنزیوم کرتا ہے وہیکلز. تو ہمارے لیے ابھی جو سینیریو ہے نا اس میں انسرٹنٹی بہت ہے. ہمیں ابھی یہ نہیں آئیڈیا کہ آپ گورنمنٹ فیول کی پرائسز کو کہاں لے کے جا کے اسٹیبل کرتی ہے. ڈالر کی جو نیوز ہے کہ ڈالر آپ کی انسٹیبلٹی آتی ہے, یہ جو انسرٹنٹی ہے یہ صرف کنزیومر کے لیے نہیں بلکہ انڈسٹریز کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہوگا. تو ابھی ہمارا بڑا اس میں پینک ہی نہیں ہم نے پہنچانی ہے. ہم نے گورنمنٹ سے بھی یہ کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ بی ریلیکس, بی پازیٹیو, یو ہیو ٹو گو بیک ون اسٹیپ اینڈ تھنک اباؤٹ کہ ہم اس کو ہینڈل کیسے کریں. کوئی ایک ڈیسیشن انڈسٹریز کو 10 سال پیچھے لے جائے گا. تو ہمیں انڈسٹریز کے لیے جو فیصلے کرنے ہیں آپ انڈسٹریز کو آن بورڈ لے کے کریں. اسی طرح کنزیومر کے لیے بھی ہمارے لیے ہے کہ کنزیومر ریلیکس رہیں. بجٹ ابھی آنے والا ہے, بجٹ پالیسیز آنے والی ہیں, کام رہیں, کوئی ایسی پینک ہی نہیں کریں کہ ہم ہر چیز کو امیڈیٹلی چاہتے ہیں کہ ہمیں حاصل ہو جائے. پیشنس کے ساتھ چلتے ہیں. ہمیں اس وقت صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور گورنمنٹ سے بھی یہی درخواست ہے کہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں, انڈسٹریز کو آن بورڈ لیں, پالیسی ان کے ساتھ مل کے بنائی جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مشہود خان صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا.